دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ وہ خود ہی کیوں نہیں سامنے آ جاتا اور کہتا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو؟ اس نے سب انسانوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ نفس لگایا ہی کیوں جس سے ہم گناہ کریں اور جہنم میں جائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آ جائے، جنت دکھا دے، جہنم دکھا دے، فرشتے دکھ جائیں، آخرت کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں، تو پھر امتحان کیسا رہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کون لوگ ہیں ایمان والے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو امتحان ہے نا، وہ غیب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو مسلمان کر دے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو ساری کی ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، ایک قوم بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا، لیکن پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ کھرا اور کھوٹے کی پہچان اللہ اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں آخرت کے اندر، میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو آپ یوں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرا یہ بندہ برا ہے اور یہ میرا بندہ جو ہے نیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معلومات کی بنیاد پر، عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر، جو نیک تھا اس کو جنت میں ڈال دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی معلومات کے اندر برا تھا اس کو دوزخ میں ڈال دیا۔ تو جو جنت میں جائے گا اس کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، وہ آبجیکشن کرے گا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ایسا۔ تو لہٰذا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بہانے سے نکالنا چاہتا۔ میرے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اختیار مجھے ہے کہ میں اس زبان سے، اس بولنے کی طاقت سے سبحان اللہ کہوں یا مدر سسٹر کہوں۔ تو یہ بندہ اگر اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ بندہ اپنی صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے آخرت میں کامیابی پائے گا، بلند درجات پائے گا۔ اور اگر یہی بندہ اللہ کی دی ہوئی بولنے کی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ آخرت میں سزا پائے گا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جواب میں ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ قسم اس لیے لی گئی تھی کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارے دماغ سے وہ ثبوت مٹا دیے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے، مگر اس نے کتاب دی، اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم اس حقیقی رب کو پہچان سکیں اور اس کی ہی عبادت کریں۔ دوسری مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالا، سب کو جنت میں بھیج دیا اپنی محبت کی بنا پر۔ نیک کو بھی ڈال دیا، بد کو بھی ڈال دیا۔ نیک انسان بھی جنت میں گیا، وہ شخص جو نیکی کرتا تھا، سنت پر عمل کرتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقے دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، یہ بھی جنت میں گیا۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، ناحق لوگوں کا جو ہے حق کھا لیا کرتا تھا، بہنوں کو وراثت نہیں دی، بیویوں کو مہر نہیں دیا، یہ دونوں بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں چلے گئے۔ تو وہاں پر نیک آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ یا اللہ
میں نے تو تجھے راضی کر کے زندگی گزاری، اس نے تجھے ناراض کر کے زندگی گزاری، ہم دونوں بھلا ایک ساتھ یہاں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ بندہ تو بعد میں کہے گا، اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پہلے کہہ دیا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقی اور گناہ گار دونوں ایک برابر ہیں؟ دونوں ایک برابر نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کلاس کا کوئی ٹیچر ہو اور وہ کلاس کے سارے بچوں سے ایک جیسی شفقت رکھتا ہوں، ایک جیسی سب پر محنت کرتا ہوں، سب کو ایک ہی سلیبس پڑھاتا ہوں، ایک ہی طرح سمجھاتا ہوں۔ اب اس کلاس کے اندر جتنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے برابر کا اسکول میں ٹائم دیتے ہیں، اور ٹیچر سب بچوں کو برابر کا سلیبس دیتا ہے، برابر کا سبق دیتا ہے، برابر کا سمجھاتا ہے۔ اب پورا سال کچھ بچے ایسے ہیں جو محنت کر کے اس میں لگن کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے ٹائم کو بے جا گزارتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ جب سال مکمل ہونے والا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر ٹیچر کو پتہ ہے کہ میرے کس بچے نے محنت کی اور کس بچے نے ٹائم پاس کیا، یہ بات ٹیچر اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیچر ان کامیاب ہونے والے بچوں کو ایسے کامیاب نہیں ہونے دیتا اور ان ناکام ہونے والے بچوں کو ایسی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ وہ ان کو پروسیس سے گزارتا ہے، امتحان کا پروسیس، ایگزام ہوگا، پرچہ دیا جائے گا، جب اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے وقت کو بے دردی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال آپ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ پیدا کی ان کے اندر اطاعت گزاری کا وصف رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان اور جنات کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نافرمانی کا اختیار بھی سب رکھا ہے۔ فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر لے، نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر لے۔ فیصلہ لینے کی طاقت دی، عقل دی، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اس صلاحیت کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے یہ احسن تقدیر۔ تو ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی گئی، فیصلہ لینے کا اختیار دیا گیا، اور اب ہم اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں۔ بے شک اللہ رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم سنبھل سکیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، مگر آخرکار ہم ایک امتحان میں ہی ہیں۔ ہم اللہ کی سب سے شاندار مخلوق ہیں، اور ہمیں بنانے کا مقصد قرآن میں ارشاد فرما دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مطلب ہمیں اس کا حکم ماننے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔